بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے، اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا تقریباً ابتدائی حصہ آج تلاوت کیا گیا ہے، اور آج الحمدللہ نصف قرآن کریم تراویح میں مکمل ہو گیا ہے۔ جو آج تلاوت کی گئی ہے اس میں نے عرض کیا تھا سورہ نحل کے 2 حصے ہیں۔ شرک اعتقادی پہلے حصے کا موضوع تھا اور شرک عملی یہ دوسرے حصے کا موضوع تھا۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 114 سے شروع ہو کے اختتام سورت تک ہے، لہذا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کھانے پینے میں حلال اور طیب کا استعمال کیا کرو، اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اس کا شکر ادا کیا کرو اور عبادت اسی کی کیا کرو۔ اور کھانے پینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں تمہارے لیے حرام قرار دی ہیں، جن میں مردار، خون، خنزیر اور خاص طور پر وہ چیزیں جو غیر اللہ کے لیے ذبح کی جائیں یا پکائی جائیں یا رکھی جائیں، تو یہ چیزیں تمہارے لیے حرام کی جا رہی ہیں۔ 3 چیزیں تو ظاہری طور پر پتہ چلتی ہیں، مثلا مردار حرام ہے، مثلا خون حرام ہے، مثلا خنزیر کا گوشت اس کو حرام قرار دیا گیا، اور ان کا حرام ہونا ظاہراً پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن چوتھی چیز وما اہل لغیر اللہ بہ، اس کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے کہ جب کوئی چیز اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے لیے وقف کر دی جائے، جیسے ہندوؤں کے ہاں عقیدہ ہے کہ گائے کو عام طور پر وہ گائے ماتا سمجھتے ہیں اور اس کو زندہ چھوڑتے ہیں، وہ جو مرضی کرے، جہاں مرضی جائے، جہاں مرضی پھرے، جو مرضی کھائے، اسے کوئی روکتا نہیں، بلکہ تبرک سمجھا جاتا ہے، اور گایوں کے جڑ کے جو ہوتے ہیں۔ اس سے ملتا جلتا منظر میں پچھلے دنوں سرگودا میں گیا، ایک روڈ سے ہم گزر رہے تھے، آگے بہت ساری گائے جا رہی تھی اور جن کے پیچھے صرف ایک آدمی تھا اور گائے ہوں گی بے شمار۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی آگے نکل جائیں، جو میرے ساتھ تھا وہ کہنے لگا نا ہم آگے نکل نہیں سکتے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا ہے یہ گائے فلاں دربار کی ہے اور صبح کو یہ نکلتی ہیں، شام کو واپس جاتی ہیں، اور کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ جو مرضی کھائیں، جس کھیت میں چاہیں منہ ماریں، جدھر مرضی جائیں، ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا یہ بندہ جو ڈنڈا پکڑ کے کھڑا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ جو بندہ ہے یہ مزار کا بندہ ہے، مزار والوں نے اس کو رکھا ہوا ہے، اس نے صرف گایوں کے ساتھ رہنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض گایوں کے سینگوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کپڑے کی تھیلیاں باندھی ہوئی ہیں، لوگ اپنے منتیں مرادیں اس میں ڈالتے ہیں۔ اس بندے کا کام صرف یہ ہے کہ اس کو کوئی کھول نہ لے اور اس کا کوئی نقصان نہ کرے، بس۔ مسلمانوں میں بھی یہ رسم آ گئی ہے۔ اسی کو فرمایا وما اہل لغیر اللہ، جس کو غیر اللہ کے لیے کر دیا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب
ھذا حلال و ھذا حرام، اپنی طرف سے حلال اور حرام کے فیصلے نہ کیا کرو۔ حلال حرام وہ ہے جو اللہ نے طے کر دیا ہے، اور اب کوئی اس میں اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس لیے حلال حدیث مبارکہ میں ہے الحلال بین والحرام بین، حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے۔ وما بینہما امور مشتبہات، ان دونوں کے درمیان شبہ والی باتیں ہیں، لہذا شبہ والی باتوں سے بچنا چاہیے، حلال اور حرام میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ یہی بات اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں بتایا اگر کسی سے غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، للذین عملوا السوء بجہالۃ، غلطی سے اگر کسی نے کوئی ایسا کام کر دیا ہو گناہ والا، ثم تابوا من بعد ذلک، اس کے بعد وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو شرک کے رد کے طور پر فرمایا اور ان کی بعض خوبیاں بتائیں۔ چھوٹی چھوٹی 2 آیتوں میں ان کی تقریباً 6 خوبیاں بیان کی۔ پہلی خوبی یہ کہ ان ابراہیم کان امہ، ہم سمجھتے ہیں ابراہیم ایک بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے دعوے دار ایک بندے کو اللہ تعالی امت کہہ دیتے ہیں۔ قانتا للہ، اللہ کے یہ فرمانبردار تھے، حنیفا، یکسو تھے، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرک نہیں تھے، شاکرا لِأَنْعَمِهِ، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے، اجتباہ، اللہ نے ان کو چنا ہوا تھا، وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف ان کو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا ہوا تھا۔ اور اس دین کے ذریعے فرمایا کہ اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اس دین میں ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اسی طرح خوبیاں بیان کی، فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ حکمت کے ذریعے، والموعظۃ الحسنہ، اچھے انداز میں، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کبھی بحث کرنی پڑے تو اچھے طریقے سے، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، اللہ کس کو گمراہ کرے گا وہ اللہ جانتا ہے۔ فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر یہ آپ کوئی کی برائی کرتے ہیں تو ان کو بھی برائی بھگتنی پڑے گی، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اگر صبر کرے تو اچھی بات ہے، ان کا فائدہ ہے۔ اور نبی کے ذریعے دعوت دینے والے بندے کو کہا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ صبر پر قائم رہیں، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، غمگین نہ ہو، سینوں کو تنگ نہ کریں، تقوی اختیار کریں، احسان اور نیکوکاری کا انداز اختیار کریں۔ سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے، اس میں آپس میں تعلق دونوں صورتوں بھی ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ شرک عملی ہو یا شرک اعتقادی، دونوں اللہ کو ناراض کرنے والے اور دونوں اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل سورہ میں یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں، اس کی تفصیلات بیان کی۔ سورہ نحل میں لوگ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ ہی دکھا دو، اور جو بھی مشرک تھے ان کا بڑا مطالبہ تھا کہ معجزہ دکھا دیں،
بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان پر لے جانے کا معجزہ بیان کیا۔ اس صورت میں 4 کاموں کا بیان کیا اور فرمایا کہ یہ 4 کام اگر تو ان سے اعراض کرو گے تو بچے رہو گے، نہیں تو اللہ کے عذاب کے مستحق کسی وقت بھی تم بن سکتے ہو، دنیا میں بھی بن سکتے ہو، آخرت میں بھی بن سکتے ہو، دونوں جگہ بھی بن سکتے ہو۔ وہ 4 باتوں میں پہلی بات، اگر تم شرک کو کرو گے، اور شرک بھی ایسا جو لوگوں کے سامنے تو یہ دعوے کرو کہ ہم بڑے موحد ہیں، اندر اندر سے الٹے کام کرو، یہ عذاب کے نزول کی وجہ بن سکتا ہے۔ اور اس میں شرک اعتقادی بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ عقیدہ یہ رکھے کہ فلاں قبر، فلاں موسم، فلاں پتھر، فلاں مہینہ، فلاں تاریخ وہ مجھے فائدہ پہنچائیں گے یا نقصان پہنچائیں گے۔ اور شرک عملی بھی ہو سکتا ہے، جیسا اس وقت پوری امت مسلمہ اللہ کو چھوڑ کر یا امریکہ کی غلامی میں ہے، یا چائنا کی غلامی میں ہے، یا روس کی غلامی میں مبتلا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارا کیا بنے گا، یا کسی قارون کی غلامی میں ہے، یا حامان، شداد، نمرود، فرعون جو اس زمانے میں ان کی غلامی میں مبتلا ہے۔ یہ شرک عملی ہے اور یہ بھی عذاب کا موجب بن سکتا ہے۔ دوسری بات اس صورت میں فرمائی کہ شعائر اللہ کی تعظیم یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ہے، اگر تم شعائر اللہ کی توہین کرو گے تو کبھی بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ تیسری بات یہ فرمائی انبیاء اور رسول جو تمہارے درمیان ہے ان کا عزت، احترام، تقدس یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اگر ان کو اپنے علاقوں سے، اپنے گھروں سے نکالو گے تو کسی بھی وقت مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہو۔ چوتھی بات یہ بتائی کہ اللہ کے مقرب لوگ اور بندے ان کے ساتھ استہزاء یا مذاق کرو گے، انبیاء کے وقت میں انبیاء کے ساتھ اور بعد میں اولیاء کے ساتھ اگر ایسا کرو گے تو کسی بھی وقت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس سورت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے میں ایک ایک سبب کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 58 تک ہے، جس میں شرک کے مخفی وجوہات اور اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں ایک یہ کہ جو بنی اسرائیل ہے وہ سمجھتے تھے دنیا میں ہمیں سرداری مل گئی، اب ہمیں کون روک سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، 2 مرتبہ زمین میں فساد میں مبتلا کیے جائیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ اور اسی طرح بتایا کہ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان کبھی کبھی دعائیں مانگتا ہے اور جلد بازی میں پڑتا ہے کہ ہماری بچت ہو جائے، ہم بچ جائیں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں دن رات یہ ساری نشانیاں ہم نے بنائی ہیں اور یہ ہمارے ہی کنٹرول میں ہے۔ اور فرمایا کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر بندے کی تقدیر کی تختی اس کے گلے میں ہم نے ڈالی ہوئی ہے اور اس کے مطابق ہی وہ چلے گا۔ بالکل ایسے سمجھ لیں کہ جیسے آپ کوئی نئی چیز یا نئی مشینری خریدنے جاتے ہیں تو ہم جا کے پہلے یہ پوچھتے ہیں اس کا مینول کدھر ہے، اس کو چلانے کا جو کتابچہ ہے جس میں وہ ساری ترتیب وہ کدھر ہے، تو وہ ساتھ لکھی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں ہر انسان کے گلے میں اس کے چلنے چلانے کا طریقہ ہم نے لکھ کر ڈالا ہوا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، قیامت کے دن ان کو قبروں سے نکالا جائے گا اور کتاب ان کے سامنے کی جائے گی اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنی پڑھ لئیے کتاب، کفا بنفسک اليوم
آج تیرے محاسبے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، جو بندہ جلد بازی میں پڑے گا وہ جلد بازی میں ہوگا، اور جلد بازی کا انجام جعلنا له جہنم، ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ اور جو آخرت کا ارادہ کرے گا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرے گا، فرمایا فاولئک کان سعیہم مشکورا، ان کی کوششیں محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو عذاب آنے کی باقی وجہ ہے، فرمایا کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنایا کرو، اللہ کے احکامات کو پورا کیا کرو اور اپنے توحید پہ قائم رہا کرو، والدین کے ساتھ نیکوکاری کیا کرو اور ان کے سامنے اف تک بھی نہ کیا کرو، اپنے سر کو ان کے سامنے جھکا کے رکھا کرو۔ اور فرمایا کہ آتی ذی القربى حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو، مسکینوں مسافروں کو ان کا حق دیا کرو، فضول خرچی نہ کیا کرو۔ فرمایا کہ اگر کوئی ہماری رحمتوں سے منہ موڑے گا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، ان کو ان کے حال پہ چلا دیتے ہیں۔ اپنا معاملہ ایسا نہ کیا کرو کہ کنجوسی کرنے لگو یا بہت سختی کرنے لگو، کسی کو قتل نہ کیا کرو۔ اسی طرح اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دیا کرو، زنا فحاشی کے قریب نہ جایا کرو، اور اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس کا طریقہ اللہ نے لکھا، اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا۔ یتیموں کے مال کو اپنے تصرف میں نہ لایا کرو، وعدے پورے کیا کرو، کیونکہ ان العہد کان مسئولا، وعدے تو تم سے پوچھے جائیں گے۔ اور آج تو حالت یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے سیاستدان وہ وعدے کے بارے میں اس طرح مذاق میں کہتے ہیں، یہ بھی کوئی بات ہے کہتے ہیں۔ سیاستدان جب تک کرسی پر بیٹھتے نہیں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، لوگ بیچارے سادے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور بعد میں بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے کہا بھی تھا کچھ کہ نہیں۔ اسی طرح فرمایا ماپ تول پورا کیا کرو، اس میں کمی کوتاہی نہ کیا کرو۔ اور آج ہم بحیثیت قوم ماپ تول میں کتنا دھوکہ دیتے ہیں، آپ اس کو تجربہ کرنا چاہیں تو یہاں بھٹا چوک میں کھڑی کسی بھی ریڑھی کسی دکان پہ چلے جائیں۔ اسی طرح فرمایا تکبر نہ کیا کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ گناہوں کی طرف مائل نہ ہو جایا کرو، اور فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنایا کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اپنے لیے تو جب مانگتے ہو کہہ دو یا اللہ بیٹا دینا، وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتے بیٹیاں بنا دیتے ہو۔ اسی طرح فرمایا کہ قرآن کریم اللہ نے تمہیں دیا، اس نے اس کی حفاظت بھی اپنے پاس رکھی، لیکن تم ہو کہ تم نے پہلی کتابیں بدل دیں، لہٰذا قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو، اور اللہ کی حمد و ثنا تو تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمینیں اور جو ان کے اندر ہے وہ سارے ہی اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو اللہ کی حمد و ثنا نہ کرتی ہو، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم تسبیح سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیتے ہیں، وہ بات سمجھ ہی نہیں سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رسالت بھیج کر انبیاء بھیج کر تمہیں طرح طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں کہ تم سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ۔ اس کے بعد دوسرا حصہ سورت کا 59 نمبر سے 75 نمبر آیت تک فرمایا کہ شعائر اللہ کی اہانت نہ کیا کرو، اور پہلے نمبر پر شعائر اللہ میں انبیاء اور رسول ہیں، اور یہاں قوم سمود کو اونٹنی دی شاعر اللہ بنا کر پیش کی گئی۔ آدم علیہ السلام کے ذریعے
ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں سے اولیاء اللہ اور علماء کو شاعر اللہ بنایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے جو کلمات ہیں، جو ہماری اذان ہے، وہ شاعر اللہ ہے۔ اسی طرح مساجد ہیں، وہ شاعر اللہ ہے۔ اسی طرح نمازوں کا قائم کرنا یہ شاعر اللہ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ اسی طرح انبیاء اور رسول یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ اور فرمایا من یعظم شعائر اللہ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے فإنها من تقوى القلوب، یہ تو اس کے دل کے تقوی کی نشانی ہے۔ اور چوتھا حصہ آیت نمبر 101 سے آخر تک، اس میں فرمایا کہ انبیاء کے ساتھ استہزاء نہ کیا کرو ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب بنی اسرائیل نے اس طرح کی حرکتیں کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیا، فرعون کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیا اور ان کو گرفت میں کر لیا۔ سورت کے آخر میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالی ہے، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، جنہوں نے اپنا بیٹا کوئی بنایا ہی نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، کائنات اور بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کوئی کائنات میں اس کا شریک و ساجدار ہے ہی نہیں۔ اور ہم بھی خاص طور پر جو اولیاء کو ماننے والے ہیں کبھی کبھی اس گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ جی فلاں علاقے کا کام اللہ نے فلاں کے حوالے کر دیا ہے، فلاں علاقے کا کام فلاں کے حوالے کر دیا۔ اور جو اولیاء اللہ کے مراتب ہیں، کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی امجاد ہے، کوئی اپنے وقت کا خضر ہے، ہم سمجھتے ہیں فلاں کے حصے میں یہ سارا کچھ ڈالا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ معاذ اللہ سوئے ہوئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ یہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہیں، جیسے انبیاء اپنے وقتوں میں اللہ کے ساتھ جوڑنے والے تھے۔ سورہ کہف شروع ہو گئی۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ مشرکین یہود اور نصارہ، کوئی کہتے تھے اللہ نے بیٹا بنا لیا، کوئی کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا اللہ نے ہمیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ سورہ کہف میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تم کہتے کہ اللہ نے بیٹا بنایا، قریب ہے کہ آسمان اور زمین پھٹ جائے، تکاد السماوات یتفطرن من، سورت کے بالکل آخر میں جا کے یہ کہا، لیکن درمیان میں یہی موضوعات چلے۔ دوسری بات، بنی اسرائیل میں توحید کا دعویٰ کیا گیا اور سورہ کہف میں توحید کو نیک لوگوں کے ذریعے سے ثابت کیا گیا اور بتایا گیا کہ نیکوکار بہت نیک ہونے کے باوجود علم غیب کے دعوے دار نہیں ہوتے، علم غیب اللہ کے پاس ہے۔ اس صورت کے دعوے میں فرمایا کہ نیکوکار بھی جتنا مرضی ان کو علم مل جائے اللہ کے سامنے وہ عاجز ہی ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم واقعہ وہ بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام ایک دن قوم کو خطاب کر رہے تھے اور بڑا کمال کا جلال میں خطاب تھا۔ ایک بندے نے پوچھ لیا، یا موسیٰ کیا اس وقت زمین پر آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ فوراً اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، کہا تیرے سے بھی بڑا عالم ہے۔ پوچھا کیف الوصول الیہ، حدیث مبارکہ میں ہے کہ میں وہاں کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ اللہ نے کہا مچھلی لے لو، ٹوکری میں ڈالو، اس طرح چلے جاؤ اور جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہاں وہ بندہ ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام ہے، یوشع ہے، اب یہ جا رہے ہیں، ایک جگہ بیٹھے اور موسیٰ علیہ السلام تھوڑا لیٹ گئے اور مچھلی جناب اس جو ٹوکری تھی اس میں سے ہلی اور ہل کے دریا میں گئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین سمندر میں یا دریا میں اس نے ایک عجیب راستہ بنا دیا، اور یوشع نے جب دیکھا یہ تو کام عجیب ہو گیا ہے، لیکن اللہ کا کرنا یہ تو ان کو یاد ہی نہ رہا۔ جب آگے چلے بھوک لگی تو کہنے لگے آتینا غداءنا،
بھائی کچھ کھانا پینا لے آؤ. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر نے تو ہمیں تھکا ہی دیا. وہ کہنے لگا مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، وہ فلاں جگہ تو یہ واقعہ ہو گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر کا تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا. خضر علیہ السلام بھی انسان تھے، انسانوں میں سے تھے، لیکن ملائکہ اولیاء اللہ لکھتے ہیں علماء کہ یہ تکوین کے انبیاء میں سے تھے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقربین میں سے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی تشریعی انبیاء میں سے تھے، شریعت کو غالب کرنا جن کے ذمہ تھا. اس صورت میں جو واقعات بیان کیے گئے ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ تو اصحاب کہف کا تفصیل سے بیان کیا، اور اس میں بھی یہی مضمون ہے کہ اصحاب کہف باوجود مقرب ہونے کے، اللہ تعالیٰ کے قریبی ہونے کے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ بنے گا کیا. حتیٰ کہ کئی 100 سال کے بعد جب اٹھے تو ایک دوسرے کو کہنے لگے بھئی یہ پیسے دے کر کھانا منگوا لو، اور ان کو کہنا کہ بھئی بتائیں نہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں اپنے دین پر واپس لوٹا دیں. اس لیے کہ یہ باوجود اتنے بڑے ہونے کے مرتبے کے لحاظ سے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ بن کیا رہی ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا. اب بہت ساری باتیں ہیں جو خضر علیہ السلام کو پتہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتہ. 3 واقعات کا قرآن کریم نے ذکر کیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے پہلے ہی کہا کہ لن تستطیع معی صبرا، تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا. اس نے کہا کیف لا اصبر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں صبر نہ کروں. انہوں نے کہا اچھا پھر یہ ہے کہ لا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، کوئی چیز میرے سے نہ پوچھنا، ہاں جب میں خود بتا دوں تو پھر کوئی بات نہیں. اب چل پڑے، تھوڑا سفر آگے کیا، دریا کے کنارے پر کھڑے ہو گئے جا کے. اب موسیٰ علیہ السلام کے اندر غبار اٹھ رہا ہے، یہ عجیب آدمی ہے، یہاں دریا میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، نہ کوئی آگے نہ پیچھے نہ سامنے، اب پتہ نہیں دریا میں پانی میں ہم نے جانا ہے. اللہ کا کرنا، اب یہ کھڑے ہیں، تھوڑی دیر